صاحب علم اور عام لوگوں کی نیند میں فرق ہوتا ہے۔ مسجد کا مقام باقی ہر جگہ سے افضل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ پھر مساجد میں مسجد اقصیٰ اور اس سے بڑھ کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اس سے بڑھ کر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر عرش پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کے طواف کے لیے مخصوص ہے، جس کے گرد ہزاروں فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کی باری شاید ہی دوبارہ آتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے اور اسی طرح بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں یہ قطرے انسانوں کے لیے باعث زحمت نہ بن جائے۔ اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چلتے ہیں جی آج کے سبق کی جانب۔ مصر کی کسی قدیم کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کسی شہری بندے کو کسی کام سے دور کسی گاؤں جانا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس گاؤں میں جا پہنچا تو مغرب کی اذان سنائی دینے لگی۔ بہرحال اپنا کام پورا کرنے کے بعد کسی سواری کے انتظار میں گاؤں کے باہر کچی سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ آخر سواری نہ مل سکی کیونکہ اس گاؤں کے لوگ شام کے بعد گاؤں سے باہر نہیں جاتے تھے اور اس گاؤں میں کوئی مسافر خانہ موجود نہیں تھا۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں عشاء کی اذان سنائی دینے لگی۔ شہری بابو تھک ہار کر واپس گاؤں کی مسجد میں آ گیا اور نماز کے بعد ساری جماعت کے سامنے اپنی مشکل رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں نماز کے بعد ایک ایک کر کے سارے لوگ مسجد سے باہر تشریف لے گئے، لیکن ایک بوڑھا شخص بیٹھا رہا۔ مسافر کے قریب آ کر کہنے لگا، میرے گھر میں ایک کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن جو بھی رات کو وہاں رہتا ہے صبح کو مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ شہری بندے نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس بندے نے مسافر سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں اسی کمرے میں قیام کر لیں۔ مسافر نے کہا، جی بسم اللہ۔ اس طرح میزبان اپنے شہری مہمان کو اس کمرے تک چھوڑنے آیا اور خود اپنے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شہری بندہ کافی تھکا ہوا تھا اور نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے جلدی چارپائی پر بچھے ہوئے بستر پر لیٹ گیا اور تسبیح پڑھتے پڑھتے نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہری بندے نے کمرے کے ایک کونے میں کالے رنگ والے بندے کو غضبناک حالت میں پایا۔ شہری بندہ صاحب علم تھا، اس لیے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اسی دیکھا دیکھی میں اس جن نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ پھر جب صاحب علم نے سورہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھی تو جن یہ آیت نہ پڑھ سکا اور اسی وقت اس جن کے سارے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ چیختا چلاتا رہا اور کچھ ہی دیر میں جل کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد صاحب علم آرام سے سو گیا۔ فجر کی اذان سنائی دینے پر نیند سے بیدار ہو گیا اور نماز ادا کرنے کی غرض سے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے میزبان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت جہاں پر رات کو جن جل کر خاک بن گیا تھا وہاں پر اس جن کی بیوی محترمہ آ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، آخر آپ نے میرے میاں کو مار دیا، اب میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ میرے میاں نے کافی بندوں کو مار دیا تھا لیکن آخر خود بھی ہلاک ہو گیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بس میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اور وہیں پر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی
اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور مہمان نے اندر آنے کو کہا۔ پھر میزبان نے کونے میں فرش پر راکھ دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ صاحب علم نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میزبان بڑے خوش ہوئے اور نماز کے بعد شہری بندے کو گاؤں کے باہر سواری تک چھوڑنے اکٹھے آئے۔ صاحب علم اپنے شہر لوٹ آئے۔ میں نے کہا تھا کہ صاحب علم اور عام لوگوں کی نیند میں فرق ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب